اور آخری بات یہ کہ حج یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور حج کے لیے جو جائے انسان وہ پھر اللہ کے حکم کو پورا کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میری امت کے علماء نیک نامی نیک شہرت کی وجہ سے حج کرے۔ قرب قیامت میری امت کے علماء نیک نامی نیک شہرت کہ جی میں نے اتنے حج کیے، میں ہر سال حج میں جاتا ہوں، یہ نیک نامی نیک شہرت فرمایا میری امت کے علماء اس غرض سے حج کے لیے جائیں گے کہ میرا نام بنے، اور پھر فرمایا کہ میری امت کے امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کریں گے، کہ دبئی نہ صحیح چلو سعودیہ ہی صحیح سیر کرائیں، امریکہ نہ صحیح چلو سعودیہ ہی صحیح ہے سیر کر کے آ جائیں، سیر کرنے کی غرض سے۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حج کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے پاکستان سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں لیکن وہ جیسے ہی جاتے ہیں ہو سکتا ہے ویسے واپس آ جاتے ہو، کیوں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اگر وہ ایک ایک آدمی کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن جائے تو ہر سال کتنے لوگوں کو اصلاح ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا معاملہ الٹ ہے، جو حج کر کے آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ زیادہ ہی پختہ ہو جاتے ہیں گناہوں میں، ایسے بھی لوگ ملے، تو اس کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان جائے ہی نہ، انسان کے ذمہ کوشش ہے وہ حج کرے اور پھر اللہ پاک سے اس کے اوپر استقامت، گناہوں سے بچنے کی بھی دعا مانگتا رہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی حج نہیں کرتے کہ یار گناہوں سے تو ہم نے باز آنا ہی نہیں، بعض لوگ اس لیے بھی داڑھی نہیں رکھتے بھی داڑھی رکھ کے تو ہم نے گناہ چھوڑنے ہی نہیں، تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نیکی کا اپنا ثواب ہے، ہر نیکی کا اپنا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے، اللہ اور اعمال کی بھی توفیق دے دے، آپ نے حج کرنے کی نیت کی ہے، اللہ اس پر استقامت بھی دے دے اور دیگر نیک اعمال کی بھی توفیق دے دے، انسان کے ذمہ کوشش ہے۔ تو فرمایا میری امت کے امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کے لیے جائیں گے، اور فرمایا میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کے لیے جائیں گے، کہ یہاں سے کچھ لے گے وہاں جا کے بیچا، وہاں سے کچھ لے گے۔ تو حج کرنے کا مقصد یہ ہے ہم جو بھی کام کریں ہر نیک کام میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، قرآن کے بعد حدیث پاک کی سب سے صحیح کتابوں صحیح اور بخاری، اور اس کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہماری نیت درست ہو، نیت درست، تمام اعمال درست، تمام عقائد درست۔ خدا نہ خاصہ نیت میں خرابی ہے تو پھر اعمال اللہ کو قبول نہیں، پھر ہمارا عقیدہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا